نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ ناظرین ناظرات، آج کا ہمارا موضوع بہت اہم ہے۔ آپریشن جو ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ آیا آپریشن کروانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ چیزیں ساری ضرورت پر معمول ہیں کہ بوقت ضرورت ممنوع کام بھی جائز ہو جاتے ہیں۔ الضرورات و تبیح المحظورات ایک فقی ضابطہ ہے، تو جو کام منع ہوں وہ بھی وقت ضرورت جائز ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی ایسی مجبوری ہے، مثال کے طور پر پینڈس کی تکلیف ہو گئی ہے، اب آپریشن کے بغیر جو ہے وہ گزارا نہیں ہے، اسی طریقے سے پتھری جو ہے اندر ہے، باقی اعضاء کو بھی متاثر کرتی ہے، اس کے بغیر جو ہے وہ گزارا ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مطلب ہے کہ اور اس قسم کا کوئی پھوڑا پھنسی ہے جس کے آپریشن کے بغیر کوئی چارہ ہی نہیں ہے، سارا جسم ناکارہ ہونے کا خدشہ ہے جی، تو ان سب صورتوں میں آپریشن جو ہے وہ جائز ہے۔ جس طرح کی فتاوی المگیری کی 4 جلد صفحہ 111 پر ہے کہ لا باس بقطع العضو ان وقعت فیہ العقلہ، کہ عضو کے کاٹنے میں کوئی حرج نہیں ہے اگر وہ عضو نشو و نما میں رکاوٹ ثابت ہو رہا ہو، یا اسی طریقے سے فرمایا کہ پتھری ہو گردے کے اندر جس کی وجہ سے سارے اعضاء کے متاثر ہونے کا خدشہ ہو، تو اس کا آپریشن جو ہے وہ جائز ہے۔ اب مسئلہ رہا عورت کا کہ اس کی ایک زندگی کا کشمکش کا معاملہ ہوتا ہے۔ اب آپریشن تھیٹر میں باقاعدہ لکھوا لیا جاتا ہے، اگر یہ عورت مر گئی تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت وہ کٹھن مرلہ اور عورت کے لیے بہت ایک مشکل اور دشوار جو ہے وہ گھاٹی ہوتی ہے جس سے اس عورت کو گزرنا ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورت کے بارے میں کہ جو بچے کے جنم کی صورت میں مر جاتی ہے تو اس کو شہیدہ قرار دیا ہے کہ وہ عورت شہید ہے۔ اب اس کی کیا صورتیں ہیں؟ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ بچہ جو ہے اندر زندہ ہے، عورت بھی زندہ ہے، تو بالکل جائز ہے اندر سے اس کو آپریشن کے ذریعے بچے کو نکالنا جی، کیونکہ ایک کی زندگی دوسری کی زندگی پر موقوف ہے۔ اور اگر ایسا ہے کہ عورت مر چکی ہے اور بچہ اندر زندہ ہے یا بچی اندر زندہ ہے، حرکت کر رہی ہے، تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس صورت میں بھی جائز ہے، پیٹ کو چیر کر شک کر کے اس بچے کو نکالا جائے گا۔ جبکہ شوافی حضرت الامام محمد بن ادریس شافعی علیہ رحمہ اور آپ کے دیگر جو رفقا ہیں، عقیدت مند ہیں، ارباب عقیدت ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر والدہ مر چکی ہے تو اب بچے کو پیٹ چاک کر کے جو ہے نکالنا جائز نہیں ہے، جبکہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جائز ہے، کیونکہ جس جان نے جانا تھا وہ تو چلی گئی، اب دوسری کے اندر تو روح موجود ہے، لہٰذا اس بچے کو پیٹ شاک کر کے آپریشن کر کے اس بچے کو نکالا جائے جی۔ چنانچہ فتاوی بزازیہ میں علامہ بزاز حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کی کہ حضور میری بہن فوت ہو چکی ہے، اس کی ڈیتھ واقع ہو چکی ہے، تو لیکن اس کے پیٹ میں بچہ حرکت کر رہا ہے، تو کیا پیٹ کو چاک کر کے شک کر کے چیر پھاڑ کے اس بچے کو نکال لینا جائز ہے؟ آپ نے فرمایا بالکل جائز ہے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد الحمدللہ وہ بچہ جو زندہ نکال لیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہی شخص امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں آیا اور اس نے بچے کا بازو پکڑا ہوا تھا اور عرض کرنے لگا حضور آپ اس کو جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اور اس نے کہا میں نے 7 سال پہلے آپ سے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے اور بچہ اس کے پیٹ میں ہوتا ہے، اس کو چیر کر نکالنا جائز ہے کہ ناجائز؟ آپ نے جواز کا فتویٰ دیا تھا۔ یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام ہی مولا ابی حنیفہ رکھ دیا ہے کہ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کا کیا ہے، غلام اور نوکر۔ بڑے بڑے امام صاحب کے نوکر غلام بڑھ گئے، بڑے بڑے محدث اور فقیہ علامہ ابو جعفر طحاوی علیہ رحمہ کے پہلے شافعی المسلک تھے، پھر بعد میں حنفیت کو اختیار کیا، اور اس کی جو وجہ تھی اس کے اندر بھی کچھ حضرات جو ہے وہ حقیقت پسندی سے کام نہیں لیتے۔ شوافی حضرات ان سے پوچھا جائے کہ ان کے حنفی ہونے کا سبب کیا ہے، وہ آگے سے یہی کہتے ہیں جی کہ ان کے جو ماموں تھے
امام مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے ان کو دیکھا کہ کتابوں کا مطالعہ کر رہے تھے، کہا کون سی کتابیں پڑھ رہے ہو؟ کہا کہ امام اعظم ابو حنیفہ کی۔ پھر انہوں نے کہا خدا کی قسم تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگے۔ یہ اس کا سبب بیان کرتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں یہ سبب نہیں ہے۔ وہ حقیقت وہ ہے جو حدیث حنفیہ کے اندر اور فتاوی برہنہ کے اندر جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے، کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابو جعفر طحاوی اپنے ماموں مزنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس پڑھ رہے تھے، تو جاتے جاتے یہ مسئلہ بیچ میں آ گیا کہ اگر عورت فوت ہو جاتی ہے اور بچہ زندہ ہے، اس کے پیٹ میں حرکت کرتا ہے، تو اب اس فوت شدہ عورت کے پیٹ سے اس زندہ بچے کو نکالنا کیسا ہے؟ تو شافی مسلک یہ ہے کہ اس کو نہیں نکالنا چاہیے، اور حنفی مذہب یہ ہے کہ اس کو نکالنا جائز ہے۔ جب یہ امام مزنی نے پڑھا تو امام مزنی جب یہ پڑھا علامہ ابو جعفر طحاوی نے، تو علامہ ابو جعفر طحاوی جو ہے وہ بچپن میں ایسے ہی تھا کہ ان کی والدہ فوت ہو گئی، اور ان کو پھر پیٹ جو ہے ان کی والدہ کا شک کر کے ان کو نکالا گیا تھا، تو پھر فوراً وہ اٹھ پڑے کہ میں اپنے شافی مسلک ماموں کے پاس، مزنی رحمۃ اللہ تعالی کے پاس سے جو ہے وہ میں نہیں پڑھوں گا آج کے بعد۔ انہوں نے کہا خدا کی قسم تم کچھ بھی نہیں بن سکو گے۔ پھر اللہ کا فضل ہوا، کرم ہوا، بہت بڑے امام اور فقیہ اور محدث بن گئے۔ جب فقیہ اور محدث حنفی مسلک کے اوپر رہ کر بن گئے، پھر انہوں نے کہا کاش کہ آج میرے ماموں مزنی زندہ ہوتے، پھر انہیں قسم کا کفارہ ادا کرنا پڑتا، کہ انہوں نے کہا تھا خدا کی قسم اب تو کچھ بھی نہیں بن سکے گا جب تو حنفی المسلک ہو گیا۔ لیکن اللہ کا شکر ہے وہ بڑے فقیہ امام محدث بنے، تو انہوں نے پھر یہ جملہ کہا کاش کہ آج میرے ماموں زندہ ہوتے، جو قسم اٹھائی تھی اس کا کفارہ جو ہے وہ دیتے، 10 مسکینوں کو کھانا کھلاتے جی، یا 3 روزے رکھتے وغیرہ، جو قسم کا کفارہ ہے۔ تو غرض کے آپریشن جائز ہے، اور لیکن بہتر صورت یہ ہے کہ عورت کا آپریشن کرے۔ لیکن اگر کوئی ایسا خطرناک یا سنگین مسئلہ ہو کہ وہ دل کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، عورت کمزور دل ہو، مرد ہی کر سکتا ہو، تو اس صورت میں پردے کی صورت میں جو احتیاطی تدابیر اور شرائط رکھی گئی ہیں ان کی حدود میں رہ کر آپریشن کرنا کیا ہوگا؟ جائز ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن و سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔